شبیر اپنی زندگی ہے غم شبیر اپنی زندگی ہے یہ غم دونوں جہاں سے قیمتی ہے غم شبیر اپنی زندگی ہے خدایا کربلا میں جا کے ہم نے خدایا کربلا میں جا کے ہم نے تیری جنت زمین پہ دیکھ لی ہے تیری جنت زمین پہ دیکھ لی ہے اسی جنت پہ مرتے ہو جو دن بھر اسی جنت پہ مرتے ہو جو دن بھر در بہلول پہ بکتی رہی ہے در بہلول پہ بکتی رہی ہے در شبیر تیری نوکری بھی در شبیر تیری نوکری بھی دو عالم میں انوکھی افسری ہے دو عالم میں انوکھی افسری ہے متاع خلد ایک آنسو کے بدلے متاع خلد ایک آنسو کے بدلے غم شبیر بھی کتنا سخی ہے در شبیر بھی کتنا سخی ہے غم شبیر اپنی زندگی ہے یہ غم دونوں جہاں سے قیمتی ہے غم شبیر اپنی زندگی ہے نعرہ سلام برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات محمد و آل محمد
بڑا دے
برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات زینب کلثوم کے باندھی گئی جب رسیاں زینب کلثوم کے باندھی گئی جب رسیاں کر گئے غش عابدی رونے لگی سب بیبیاں شمر کے چابک سے زین العابدین کے ساتھ ساتھ شمر کے چابک زین العابدین کے ساتھ ساتھ زخمی ہوتی جاتی تھی باقر کی دونوں پسلیاں زینب کلثوم کے باندھی گئیں جب رسیاں کوفے میں گھر گھر دکھاتا پھرتا تھا شمر لئی کوفے میں گھر گھر دکھاتا پھرتا تھا شمر لئی چادریں سیدانیوں کی خون بھری دو بالیاں چادریں سیدانیوں کی خون بھری دو بالیاں اے علی اصغر نہ رونا دیکھ کر حرمل کثیر علی اصغر دیکھ کر حرمل کا تیر ورنہ دنیا یہ کہے گی غیر تھی اصغر کی ماں ورنہ دنیا یہ کہے گی غیر تھی اصغر کی ماں دل بھرا ظالموں نے نوچ لی کانوں سے اس کے بالیاں ظالموں نے نوچ لی کانوں سے اس کے بالیاں زینب کلثوم کے باندھی گئیں جب رسیاں کر گئے غش عابدی رونے لگی سب بیبیاں زینب کلثوم کے سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو علم ہے کہ جناب قبلہ مرزا جواد صاحب جو لندن سے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے انہوں نے اس اشرے کو پڑھا ہے اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 12
رسوئی کی مجلس بھی مولانا یہاں پہ پیش کریں گے، اور آپ سے درخواست ہے کہ 7 بجے اس کا ٹائم رکھا گیا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے تعاون کا مظاہرہ کیا ہے، گزشتہ میں آپ لوگ تشریف لاتے رہے ہیں۔ انجمن گلستان زہرا بہت شکر گزار ہے، جزا تو بی ہی دیں گی آپ کو، لیکن اس جگہ کو آباد کرنے والے آپ لوگ ہیں، رونق آپ کی وجہ سے ہے، تو امید ہے کہ اس دن مجلس میں بھی آپ تمام حضرات وقت کے ساتھ، وقت مقررہ کے ساتھ تشریف لیں گے۔ تو انشاءاللہ 7 بجے مجلس ہوگی، 1-1.5 گھنٹے میں مجلس ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ کہ اس دن ایک بلند تر صلوات پڑھیے۔ آج کی مجلس سے خطاب کے لیے میں درخواست کروں گا مرزا جواد صاحب کے پتر تشریف لائیں گے، بلند تر صلوات پڑھیے۔ مومن سے گزارش کرتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أحب أهلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سب مل کر 5 مرتبہ، چونکہ آج کے دن صلوات کے ساتھ ساتھ لعنت بھی وارد ہوئی ہے کہ جو 1000 مرتبہ جس کا پڑھنا مستحب ہے۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ واولادہ، اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ واولادہ، اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه وأولاده، اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه وأولاده، اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه وأولاده. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. یہ وہ کلمات ہیں کہ جسے ابا عبداللہ حسین نے کربلا میں خود اپنی زبان سے پڑھا، اس وقت پڑھا کہ جب لاش ابی اصغر حسین کے ہاتھوں پر تھا۔ حسین آگے بڑھتا کرتے تھے لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی، کہتے تھے انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ لیکن عزیزوں، مولا نے ہمت کی اور تشریف لائے، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی ماں نے اپنے لخت جگر کو دیکھا کہ جس کا گلا روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک کان سے دوسرے کان تک کٹا ہوا تھا، ماں نے جب یہ دیکھا تو کہا امثلک ینحر، اے میرے بچے کیا تیرے جیسے چھوٹے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ عزیزان گرامی، ابا عبداللہ حسین کو یہ پتہ تھا کہ میری شہادت کے بعد سروں کو بدنوں سے جدا کیا جائے گا، اسی لیے لکھنے والوں نے لکھا کہ حسین اس ننھے سے لاشے کو خیمے کے پیچھے لے کر آئے اور لانے کے بعد ذوالفقار کو نکالا اور چھوٹی سی قبر کو کھودا، اور چھوٹی سی قبر کو کھود کر مجھے پتہ نہیں ہے
کہ مولا حسین نے کس طریقے سے علی اصغر کے لاشے کو رکھا ہوگا. علی اصغر کے لاشے کو حسین نے رکھ دیا. مجھے پتا نہیں کہ مولا نے کس طریقے سے علی اصغر کے لاشے کے اوپر مٹی ڈالی ہوگی. عزیزو روایتوں میں ملتا ہے، شعراء نے لکھا ہے کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. عزیزان گرامی یہ وہ موقع تھا کہ جب ابا عبداللہ حسین نے اپنے اطراف دیکھا تو کسی کو نہ پایا. نہ انصار موجود تھے، نہ بنی ہاشم موجود تھے. ایک مرتبہ ابو الفضل عباس کی شہادت کو لاشے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد خیمے میں وارد ہوتے ہیں، آتے ہیں اس مقام پر کہ جہاں پر سید سجاد غش کے عالم میں تھے. ایک مرتبہ سید سجاد کو غش سے افاقہ ہوا، دیکھا بابا کی حالت ایسی ہے کہ سر سے پیر تک ابا عبداللہ حسین خون میں نہائے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ بابا کی یہ حالت جب دیکھی تو اٹھ کر کہنے لگے سید سجاد بالا بابا اور محمد کہاں پر ہیں، قاسم کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، مسلم ابن اوسجا کہاں ہے، حبیب ابن مظاہر کہاں ہے. مولا نے کہا کہ کس کس کا نام لوگے؟ بیٹا مردوں میں تمہارے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہ گیا. جیسے ہی سید سجاد نے یہ سنا تو بھبی اماں کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھبی اماں ذرا میری تلوار لائیے، ذرا میرا نیزہ لائیے. بھبی اماں نے کہا کہ اے سید سجاد کا ارادہ ہے. تو کہنے لگے بی بی آپ نہیں دیکھتی کہ حسین ایک تو تنہا ہے، عصا کے اوپر سید سجاد سہارا دے گا اور تلوار سے جنگ کرے گا. عزیزان گرامی امام نے کہا اے سید سجاد تم بیمار ہو، جنگ تم پر واجب نہیں. پھر اس کے بعد وہاں وصیتیں کرنا شروع کی. بڑی عجیب وصیت کی ہے. ایک وصیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ امام نے کہا اے سید سجاد جب مدینے لوٹ کر جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ اے شیعوں حسین نے کربلا میں بڑا تمہیں یاد کیا اور بالخصوص اس وقت یاد کیا کہ جب حسین اپنے چھوٹے سے بچے علی اصغر کو لے کر گئے تھے، پانی مانگ رہے تھے لیکن پانی کے بدلے تیر چلایا گیا. عزیزان گرامی جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو روایت میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زینب، اے ام کلثوم، اے فاطمہ، اے رباب، اے ام لیلا، اے ام فروا، علیکم من السلام، تم پر میرا سلام ہو. وہذا آخر الاجتماع، اور یہ ہماری آخری ملاقات ہے. عزیزان گرامی یہ کہنے کے بعد حسین رخصت ہو کر جانا چاہتے تھے، لیکن عزیزو جیسے ہی حسین آگے بڑھتے ایک بیوی آگے بڑھتی اور حسین سے کہتی مولا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، آپ کے بعد ہمارا کون ہوگا. عزیزان گرامی حسین نے خدا حافظی کی بڑی تکلیف ناک خدا حافظی ہے. جب حسین خدا حافظی کر کے چلے تھوڑی سی دور بڑے تھے، ایک مرتبہ زینب نے آواز دی محلم محلا ابن زہرا، اے زہرا کے لال ذرا آہستہ آہستہ جائیے. مولا نے پلٹ کر کہا کہ بہن زینب اب کیا ہے، خدا حافظی کو ہو گئی نا. ایک مرتبہ کہا اے بھائی اماں کے جاتے جاتے اماں نے ایک مجھ سے وصیت کی تھی اور وہ وصیت یہ کی تھی کہ اے زینب اولیاء مقام تم کربلا میں ہوگی، میں اس وقت موجود نہیں رہوں گی. جب میرا حسین مقتل کی طرف جائے تو گلے پر اس جگہ کا بوسہ لینا کہ جہاں پر حسین پر خنجر چلے گا. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی دل بھر کے روئیے گا، یہ آخری رات ہے. آپ نے گریہ کیا ہے، بہت گریہ کیا ہے، لیکن عزیزان گرامی اہل بیت حرم کی مصیبت یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ اصل گریہ کا مقام ہے کیونکہ اب عبداللہ حسین شہید ہو گئی. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی جناب زینب اولیاء مقام آگے بڑھتی ہے، امام حسین کے گلے کا بوسہ لیا اور بڑی بے قراری کی ہے، بے تابی کی ہے. یہاں پر روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین نے ایک مرتبہ زینب سے کہا زینب ذرا صبر کرنا. زینب بے تابی کرتی جا رہی ہے. ایک مرتبہ زینب کے سینے پر ہاتھ رکھ کے پھر حسین نے ایک دعا پڑھی. جیسے ہی دعا کو ختم کیا روایت میں لکھا ہے عزیزو جیسے ہی دعا ختم ہوتی ہے زینب کو سکون آ گیا. ایک مرتبہ کہا حسین خدا حافظ، اب چلے جائیے گا، اب زینب صبر کرے گی. عزیزان گرامی جیسے ہی حسین گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں، کبھی داہنی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں. عزیزو یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر حسین نے علی اکبر کو یاد کیا، عباس کو یاد کیا. عزیزو زینب نے دیکھ لیا کہ کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ آتی ہے اور کہتی ہے بھائی حسین عباس اگر نہ ہو تو کیا ہوا، اب زینب عباس کا کام کرے گی. عزیزو حسین کو سہارا زینب نے دیا. حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھتے ہیں.
پڑھنے کے بعد لشکر کے پاس گئے. جانے کے بعد مولا نے نصیحتیں شروع کی. لوگوں سے پوچھا بتلاؤ کہ کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں. میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں, میری ماں فاطمہ الزہرا ہے, میرے بھائی حسن ہے. اور اس کے بعد کہا کہ میری دادی خدیجۃ الکبریٰ ہے. سب لوگوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں. اس کے بعد امام نے کہا فلما تستحلون دمی, پھر میرے خون کو تم نے حلال کیوں کر دیا؟ تو پلٹ کر لوگوں نے جواب دیا, کسی شخص نے کہا بغضا لابی, اے حسین بابا کی آپ کی دشمنی ہے, آپ کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہی امام نے یہ سنا تو فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اور نیام سے مولا نے تلوار کو کھینچا. اس قدر عظیم حملہ ہوا روایتوں میں کہ روایت میں لکھا ہے کہ جس طرح مکھیاں ایک جگہ سے اڑ جاتی ہیں اس طریقے سے دشمن فرار کر رہے تھے مولا حسین کے حملے کو دیکھ کر. عزیزان گرامی, امام حسین نے کربلا میں 3-4 حملے کیے ہیں. حملہ کرتے تھے, واپس آ جاتے تھے, اور واپس آنے کے بعد قوا کو طاقت کو جمع کرتے تھے, پھر حملہ کرتے تھے. عزیزان گرامی, جب امام کو ذوف پیدا ہونا شروع ہوا, ایک مرتبہ امام نے عمر سعد سے کہا اے عمر سعد, جنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا ہو تو تک بتک تنہا جنگ کی جاتی ہے, ایک فرد کو بھیجو, میں ایک فرد کے ساتھ مقابلہ کروں گا. عمر سعد نے اس پیشنہاد کو قبول کیا. عزیزان گرامی, تن بتن جنگ شروع ہوئی. ایک لائن آیا, حسین نے اسے واصل جہنم کیا. دوسرا لائن آیا, حسین نے اسے واصل جہنم کیا. لیکن جب عمر سعد نے دیکھا کہ جو بھی مولا کے مقابلے پر جاتا ہے واصل جہنم ہو جاتا ہے, تو ایک مرتبہ عمر سعد نے لشکر کو حکم دیا کہ یہ زہرا کا لال ہے, علی یہ مرتضیٰ کا شیر ہے, سارے کے سارے لوگ گھیرے اور گھیر کر حسین کے اوپر حملہ کرے. عزیزان گرامی, یہ وہ موقع تھا کہ زہرا کا لال یہ کو تنہا ہے. 30,000 کا لشکر مولا کے اطراف تھا. عزیزوں, کسی نے تیر چلایا, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے خنجر مارا. عزیزان گرامی, حسین وہ ہے کہ جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ جس کربلا میں جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوتا تھا وہ پتھر اٹھا کر مولا حسین کی طرف پھینکتا تھا. عزیزو, حسین جنگ کرتے گئے. ایک لائن آگے بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد اس لائن نے مولا کی ران کے اوپر تلوار کا ایسا وار کیا کہ مولا برداشت نہ کر سکے. پشت فرس سے زمین کربلا پر آئے. عزیزو, جیسے ہی زمین کربلا پر آئے, سنان بن اسد آگے بڑھتا ہے اور اس نے نیزے کے ذریعے مولا کے گردن کے اوپر ایسا وار کیا کہ مولا کی گردن سے خون کا فوارہ جاری. اجرکم علی اللہ. عزیزان گرامی, امام حسین جو زمین پر گرے ہوئے تھے ایک مرتبہ اڑ جاتے ہیں. ایک مرتبہ دوسرا حملہ کیا. سنان نرس نے نیزے کو مولا کے سینے پر مارتا ہے. مولا نے نیزے کو نکال کر پھینکا. اس کے بعد ایک شخص آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد اس نے ایک تیر مارا کہ جو مولا کے گلے پر پیوست ہو گیا. امام نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. مولا نے تیر کو بھی نکالا. عزیزو, اب یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر مولا کے بدن کے اوپر ذوف طاری ہو گیا, ناتوانی طاری ہو گئی. ایک مرتبہ عزیزان گرامی, امام زمین کے اوپر کراہ رہے تھے. عمر سعد نے کہا کہ خیموں کی طرف حملہ کیا جائے. جیسے ہی ابا عبداللہ حسین نے یہ سنا تو فوراً کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ اے آل ابی سفیان, اے ابو سفیان کی اولاد, اگر تم قیامت سے نہیں ڈرتے ہو, اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو اپنی دنیا میں تو آزاد رہو. ابھی میں زندہ ہوں, میں جب تک کہ زندہ ہوں میرے اہل بیت حرم کے اوپر تعرض نہ کرنا. عزیزان گرامی, جیسے ہی لشکر نے یہ سنا عمر سعد نے روکا. سارے کے سارے لوگ پھر سے جمع ہوئے. کوئی تیر مارتا تھا, کوئی قبر مارتا تھا, کوئی نیزہ مارتا تھا. عزیزان گرامی, اب یہ وہ حالت ہے کہ جہاں پر حسین اپنی جگہ پر تڑپ رہے تھے. عزیزو, یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر شمر نے کہا اب کام کو تمام کر دیا جائے. عزیزو, سنان بن انس آگے بڑھتا ہے لیکن اس سے سر قلم نہیں ہوا. پوری آگے بڑھتا ہے لیکن وہ بھی سر قلم نہیں کر سکا. ایک مرتبہ شمر آگے بڑھتا ہے اور روایت میں لکھا ہے کہ امام حسین کے سینے پر وہ بیٹھا اور اس نے پھشار دیا. امام کی داڑھی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد مولا نے ایک مرتبہ اس کو جب دیکھا کہ قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو کہا اے شمر, کیا تجھے نہیں پتا کہ میں زہرا کا لال ہوں؟ شمر نے کہا مجھے پتا ہے. عزیزو, وہ قیامت آ گئی کہ زینب اولیاء مقام خیمے سے باہر آتی ہے اور آنے کے بعد جب یہ دیکھتی ہے کہ شمر حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے, شہید کرنا چاہتا ہے, ایک مرتبہ عمر سعد سے کہا اے عمر سعد, تو دیکھ رہا ہے اور زہرا کا ماں جایا شہید کیا جا رہا ہے. عزیزو, عمر سعد نے توجہ نہیں کی. امام نے زینب سے اشارہ کیا کہ اے زینب, خیمے میں واپس چلی جاؤ. عزیزو, زینب
خیمے میں واپس نہیں پہنچنے پائی تھی، یہاں پر یزید نے اس شمر نے خنجر کو نکالا، ایک ضربت مولا کے گردن پر ماری، عزیزو سر قلم نہیں ہوا، دوسری ضربت ماری سر قلم نہیں ہوا، تیسری ضربت ماری سر قلم نہیں ہوا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 12 ضربتیں ماری گئی کہ جس کے بعد حسین کا سر بدن سے جدا ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے عبداللہ حسین۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی امام حسین کا سر قطع ہوا تو منادی نے ندا دی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ ایک مرتبہ زینب آتی ہے اور آنے کے بعد یہ کہتی ہے، سید سجاد ذرا غش سے اٹھو، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، کربلا میں زلزلہ ہو رہا ہے۔ سید سجاد اٹھے، اٹھنے کے بعد کہا ہے پھپھی اماں ذرا خیمے کے پردے کو تو ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا عزیزو، سید سجاد نے کیا دیکھا کہ بابا کا سر ہے جو نوکے نیزے پر بلند ہے۔ دور ہی سے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ پھپھی اماں بابا شہید کر دیے گئے، بابا مظلومیت سے مار دیے گئے، یہ دیکھیے کہ بابا کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہے۔ گرامی، اس طرف زلزلہ بڑی بیتابی کر رہا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ زلزلہ نے اپنے سر کو امام حسین کے خون سے لمس کیا اور لمس کر کے دوڑتا ہوا پیام شہادت لے کر آیا۔ جیسے ہی زلزلہ پہنچتا ہے، ساری بیویاں خیمے سے باہر نکلتی ہیں، اطراف آ جاتی ہیں زلزلہ کے۔ ایک مرتبہ ایک عجیب سوال کیا سکینہ نے پوچھا، اے زلزلہ تو آیا تو ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا بابا شہید کر دیا گیا، لیکن ذرا مجھے یہ تو بتلا دے کہ جب میرا بابا شہید کیا گیا تو کیا دشمنوں نے میرے بابا کو پانی دیا تھا یا میرا بابا پیاسا اس دنیا سے چلا گیا؟ اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی ابا عبداللہ حسین کی شہادت واقع ہوتی ہے، عمر سعد نے حکم دیا کہ حسین کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن اب نال بندی کی جائے کہ حسین کی لاش کو پامال کیا جائے گا۔ عزیزو، بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بدن میں ابھی رمق حیات باقی تھی، ابھی حسین زندہ تھے۔ جیسے ہی عمر سعد نے یہ کہا، عزیزو 10 سوار، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 40 سوار گھوڑوں پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد میرے مولا حسین کے بدن کو بیچ میں رکھا گیا۔ ہر قبیلے والے آتے گئے، اپنے رشتہ دار کو لے جاتے گئے، لیکن عزیزو آخر میں حسین کا لاشا تھا کہ جو کربل کی زمین پر تنہا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے۔ میرے مولا کا لاشا زندگی ہی میں جبکہ جان مولا کے بدن میں تھی، پامال ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ مصیبت جیسے ہی ختم ہوتی ہے، روایت میں لکھا کہ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ خیموں کو جلایا جائے۔ سارے کا سارا لشکر خیمے کی طرف آیا۔ عمر سعد آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے زینب اولیاء مقام، خیمے سے باہر نکلے، ہم آپ کو اسیر بنانا چاہتے ہیں۔ جناب زینب نے کہا کہ اے شمر، اے عمر سعد، شرم کر، حیا کر، تو نے ہمارے مردوں کو شہید کر دیا، اب تو آل رسول کو اسیر بنانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، باہر نکلے، آپ کو ہمیں اسیر بنانا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پہ زینب اولیاء مقام باہر نہیں نکلی۔ عمر سعد نے شمر کو حکم دیا کہ خیموں کو جلانا شروع کیا جائے۔ عزیزو، ایک خیمہ دوسرے خیمے کے ساتھ، دوسرا خیمہ تیسرے خیمے کے ساتھ، تیسرا خیمہ چوتھے خیمے کے ساتھ۔ عزیزو، پہلا خیمہ جلا، ساری بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے میں، تیسرے میں سے چوتھے میں۔ عزیزان گرامی، آخری خیمہ تھا کہ جہاں پر سید سجاد تھے۔ زینب گئی اور جانے کے بعد سید سجاد کو اٹھایا، کہا تم وقت کے امام ہو، ہم سے یہ بتلاؤ کہ ہم جل کر مر جائیں، یہاں سے باہر نکل جائیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، پھپھی اماں باہر نکل جائیے گا۔ عزیزو، آخری خیمہ بھی جلا۔ جناب زینب اولیاء مقام ساری بیویوں کے ساتھ اس طرح باہر نکلی خیمے سے کہ جس طریقے سے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، ویسے بیویاں بکھر گئی۔ عزیزو، زینب اولیاء مقام نے یہ دیکھا کہ ہم تو باہر نکل آ گئے ہیں، لیکن سید سجاد خیمے میں موجود واپس گئی اور جانے کے بعد سید سجاد کو اٹھانا چاہتی تھی۔ ایک لائن وارد ہوا اور آنے کے بعد اس نے سید سجاد کو سید سجاد کے بستر کو ایسے کھینچا کہ سید سجاد منہ کے بل زمین کربلا پر۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سارے کے سارے اہل حرم باہر نکلے۔ حبیب نے مسلم نے
دیکھا سارے خیمے جل گئے، ایک چھوٹی سی ننھی سی لڑکی ہے جس کا دامن جل گیا اور وہ بابا حسین کر کے مقتل میں دوڑے جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حمید بن مسلم نزدیک گیا، جانے کے بعد اس نے کہا کہ اے بی بی ذرا رک جائیے، میں آپ کی اس دامن کی آگ کو بجھانا چاہتا ہوں۔ عزیزو حمید بن مسلم نے دامن کی آگ کو بجھایا۔ سکینہ نے یہ دیکھا کہ یہ تھوڑا سا نرم دل ہے، کہا کہ اے حمید بن مسلم ذرا نجف کا راستہ کدھر ہے بتلانا۔ کہا بی بی نجف کا راستہ کیوں پوچھتی ہو؟ کہا وہاں پر میرے جد مولا امیر المومنین ہوتے ہیں، میں وہاں پر جاؤں گی اور شکایت کروں گی، میرے مولا سے کہوں گی کہ مولا دیکھیے کہ میرے بابا کو کس طرح سے شہید کیا گیا، مجھے یتیم کے اوپر تماچے مارے گئے، گوشت مارے اتارے گئے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، حمید بن مسلم نے آگ کو بجھانے کے بعد رات بڑھتی جاتی ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جو شام غریباں کی رات ہے، غریبوں والی رات ہے غریبوں۔ ایک مرتبہ جب رات ہوئی تو یہ وہ سکینہ ہے کہ جو عادت رکھتی ہے بابا کے سینے کے اوپر سونے کی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے پہلی رات ہے سکینہ نے یہ دیکھا کہ بابا موجود نہیں ہے، سارے بچے بکھرے ہوئے تھے۔ سکینہ چل پڑی مقتل کی طرف۔ ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام متوجہ ہوئی کہ بھائی کی نشانی سکینہ نظر نہیں آتی ہے۔ ام کلثوم کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا بہن چلو بھائی کی نشانی نظر نہیں آتی، جا کر سکینہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ ام کلثوم جناب زینب نکلتی ہے، مقتل میں جاتی ہے، سکینہ کہہ کر ستا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ سکینہ ایک لاشے کو لپٹ کر سو رہی ہے، ایک لاشے کو لپٹ کر جناب سکینہ سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد ہاتھ رکھا سکینہ کی پشت پر اور کہا سکینہ اٹھنا، لیکن جیسے ہی عزیزو سکینہ اٹھی ایک مرتبہ کہنے لگی اے شمر مجھے میرے بابا سے دور نہ کر، میں اپنے بابا کے سینے پر سونا چاہتی ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے پوچھا کہ بیٹی سکینہ تم نے کیسے پہچان لیا کہ یہ تمہارے بابا کا جسم ہے، اس کے اوپر تو سر نہیں ہے، سر سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا کہ اے بھوبی اماں مجھے بابا کی بڑی یاد آ رہی تھی، میں مقتل کی طرف نکل آئی، ایک مرتبہ میں نے پکارنا شروع کیا یا ابتے، اے میرے بابا آپ کہاں ہیں بتلائیے، تو اس لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری بچی سکینہ میں یہاں پر ہوں، میری طرف چلی آ۔ بڑا سمجھایا زینب نے سکینہ کو کہ بیٹی چلو یہ جگہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، خیمے میں واپس چلتے ہیں۔ عزیزان گرامی سمجھا کر ننھی سی سکینہ کو مجھے پتا نہیں خیمے میں کیسے لے کر آئی، اور پھر اس کے بعد جناب زینب اولیاء مقام نے سارے بچوں کو کوشش کی کہ سارے بچے کو سو جائیں، سلا دیا جائے، بچوں کو سلایا۔ سلانے کے بعد جب آدھی رات گزرتی ہے عزیزو، 11 محرم کی رات آدھی رات جب گزرنے لگی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے یہ دیکھا کہ لشکر مقابلے سے ایک چھوٹا سا کاروان آ رہا ہے۔ جب وہ قافلہ نزدیک ہوا جناب زینب جو کہ عباس کا کام انجام دے رہی ہے آگے بڑھتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا ارادہ رکھتے ہو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لوٹنے کے لیے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ ان کی زوجہ آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد تھوڑا سا کھانا لے کر آئی تھی، پانی ساتھ میں لے کر آئی تھی اور کہا اے بی بی آپ لوگ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، تھوڑا سا کھا لیجئے۔ اب عزیزان گرامی مجھے پتا نہیں، جیسے ہی زینب نے کھانے کو دیکھا اور پانی کو دیکھا ایک مرتبہ علی اصغر یاد آ گیا ہوگا، قاسم یاد آ گئے ہوں گے، مولا محمد یاد آ گئے ہوں گے، مولا حسین یاد آ گئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ شاید زینب نے کہا ہو ارے یہ پانی اب کس لیے ہم پیئیں گے، جن کے بھروسے زندگی گزارتے تھے وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، ہماری گودیں اجاڑ ہو گئی ہیں، ہمارے بچے اس دنیا سے چلے گئے۔ عزیزان گرامی گرو نے سمجھایا کہا کچھ کھا لیں اور کچھ نہیں لیں، تو کھانا چونکہ کم تھا، پانی چونکہ کم تھا، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جو پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو جا رہے ہیں، تو چھوٹے بچوں کو پہلے پانی پلایا جائے گا، کھانا کھلایا جائے گا۔ عزیزو ایک بچے کو زینب نے اٹھایا، کھانا دیا، کچھ پانی دیا۔ روایت میں لکھا ہے کہ جیسے ہی ایک مرتبہ سکینہ کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد سکینہ سے کہتی ہے اے سکینہ اٹھ جاؤ ابھی پانی آ گیا۔ عزیزو سکینہ اٹھی، اٹھنے کے بعد جیسے ہی پانی کا نام سنا تو کہا بھوبی اماں کیا میرے
میری اماں نے کہا، زینب نے کہا کہ بیٹی بچے پہلے پانی پیتے ہیں، تم پہلے پی لو سیراب ہو جاؤ، بڑے بعد میں پی لیں گے۔ ایک مرتبہ عزیزو جیسے ہی سکینہ نے یہ سنا، پانی کو زینب کے ہاتھ سے لیا، تھوڑے سے کھانے کو زینب کے ہاتھ سے لیا اور ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلنے لگی۔ جیسے ہی زینب نے یہ منظر دیکھا تو کہتی ہے سکینہ کہاں کا ارادہ رکھتی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ ایک مرتبہ سکینہ نے پلٹ کر کہا کہ اماں نے ابھی تو آپ نے کہا تھا چھوٹے بچے پہلے پیتے ہیں بعد میں بڑے پیتے ہیں۔ ارے میرا چھوٹا بھائی علی اصغر کربلا کی سرزمین پر ہے، اور یہ کھانا پانی اسے لے جا کر دے۔ وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون ماتم الحسين یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین اے شام غریباں 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 کیا بھائی کی خطا تھی کیا بھائی کی خطا تھی اے شام غریباں 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 بازو بندھے ہوئے قیدی بنی ہوئی ہے بازو بندھے ہوئے قیدی بنی ہوئی ہے کوفے کی شہزادی کوفے کی شہزادی اے شام غریباں 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 زینب کی صدا آئی اے شام غریباں اے شام غریباں اے شام غریباں اے شام غریباں غش میں پڑا ہے عابد کیسے جگائے زینب غش میں پڑا ہے عابد کیسے جگائے زینب روتا ہے آسمان بھی روتا ہے آسمان بھی اے شام غریباں اے شام غریباں اے شام غریباں
शाम गरीबा ऐ शाम गरीबा ऐ शाम गरीबा ऐ शाम गरीबा सब है में जल चुके चादर नहीं है सर पर सब है में जल चुके चादर नहीं है सर पर अकबर रहा नवाजी अकबर रहा नवाजी ऐ शाम गरीबा 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 दसवीं दिया नाना बिच करबल अज शामा ढलिया हाय अज शामा ढलिया दसवीं दिया नाना बिच करबल अज शामा ढलिया हाय अज शामा ढलिया दसवीं दिया नाना बिच करबल अज शामा ढलिया गाजी बाजो सर गया है में ज़ारा जा
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم وعلی اخیک علی امیر المؤمنین، السلام علیکم وعلی بنتک فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم وعلی ستیک الرحمہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بسمائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصاً سيدي ومولاي أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر. السلام عليك يا صاحب الزمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وذنوبك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ نیچے جتنا ذکر اہتمام ہے بیسمنٹ میں براہ مہربانی نظر کرتے رہیے. اور ایک اور اطلاع آپ کے لیے اطلاع نظر ہے کہ